ایک عالمی چیلنج ہے۔ عالمی برادری پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے۔ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا امریکی کانگریس کے وفد سے ملاقات میں اظہار خیال۔ ملاقات میں معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ امریکہ سے پائیدار تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ امریکہ میں 30 اپریل کو پاکستان کاکس کا انعقاد خوشائند ہے۔ امریکی کانگریس مینز نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ 16 اپریل سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 12 روپے فی لیٹر کی کمی کی متوقع۔ ذرائع کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ میں مذاکرات کا آغاز آج سے متوقع۔ کاربن لیوی کی حد اور نفاذ کے طریقہ کار پر مشاورت ہوگی۔ خصوصی اقتصادی زونز کی مراعات 2035 تک ختم کرنے کا فیصلہ۔ کلائمیٹ فائنانسنگ پروگرام کے تحت پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر 5 روپے کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ نئے بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کی تجویز بھی زیر غور۔ 5 سالہ نئی قومی الیکٹرک وہیکل پالیسی متعارف کروانے کی تیاری پر کام جاری۔ پالیسی کے تحت ملک بھر میں ای وی چارجنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ ریٹیلرز، ہول سیلرز اور دیگر شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ زیادہ پینشن لینے والوں کے لیے ٹیکس استثنا ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں سرکاری اسپتال میں ایکسپائرڈ سٹنٹ ڈالنے کا سنسنی خیز انکشاف۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 2021 سے جولائی اور دسمبر 2022 تک مریضوں سے جان لیوا کھیل کھیلا گیا۔ 22 مریضوں کو زائد المیعاد سٹنٹ ڈالے گئے، جبکہ 9 مریضوں کو ایسے سٹنٹ ڈالے گئے جن کی میعاد 3% تک تھی۔ رپورٹ کے مطابق مریضوں کی فائلز کے معائنے کے بعد مالی بے ضابطگیوں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ایکسپائرڈ سٹنٹ اور ادویات کی خریداری میں 263 ملین روپے کی مالی بے ضابطگی بھی سامنے آئی۔ آڈیٹر جنرل کے جواب طلب کرنے پر محکمہ کی طرف سے کسی قسم کا جواب نہیں دیا گیا۔ زائد المیعاد سٹنٹس کے معاملے پر ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہو چکی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں معاملہ پرانا ہے۔ پی آئی سی میں گارنٹی شدہ سٹنٹس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہر مریض کا علاج اعلیٰ سطح پر مانیٹر ہوتا ہے۔ مریض پورے اعتماد کے ساتھ پی آئی سی میں علاج کروا رہے ہیں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ترجیحی بنیادوں پر علاج جاری۔ پاکستان مخالف مہم کے لیے لاکھوں ڈالرز دے کر لابنگز کو انگیج کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو پاکستان میں آ کر کرے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ وطن ماں کی جیسا ہوتی ہے اور یہ اپنی ماں کے خلاف ایسے اقدامات کرتے ہیں۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، سیاست بھی ہے۔ سفیر اور وزارت خارجہ کے ذریعے ایرانی حکام سے رابطے میں ہوں۔ ایران نے ایکشن لینے اور شناخت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ہمارا ایمرجنسی سیل لواحقین سے رابطے میں ہے۔ سفارت خانہ کی شناخت قانونی کارروائی کی ہینڈل کرے گا اور قومی پالیسی سازی میں نواز شریف کا کلیدی کردار ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت نواز شریف سے رہنمائی لیتی ہے۔ نواز شریف سیاست میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور نون لیگ کے فیصلوں کا مرکز ہیں۔ نواز شریف پوری پارٹی کو چلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج وطن واپس آئیں گے۔ پی ٹی آئی شورش زدہ گروپ ہے، سیاسی جماعت نہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا بریگیڈ کے گالم گلوچ میں کمی آئے تو بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت کے پر اثر احتجاج نہیں کر سکتی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام اسیران کی رہائی کا ایک مرتبہ پھر سے مطالبہ۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر کال پر لبیک کہیں گے۔ پی ٹی آئی جمہوری پارٹی ہے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اسے سیاسی ایشو نہ بنایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی بات فائنل ہوتی ہے، ہم پر لاٹھی چارج کیا گیا، گولیاں برسائی گئی، لیکن ہم نے جمہوری طریقہ اپنایا۔ بلوچستان کے حالات خراب ہیں، صدر زرداری اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ کا پانی فروخت کر دیا۔ صوبائی صدر پی ٹی آئی جنید اکبر خان نے کہا کہ پی ٹی آئی جمہوری پارٹی جہاں مقابلے کا رجحان ہوتا ہے، اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ شیر افضل مروت کو بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کے تحت پارٹی سے نکالا گیا۔ بانی پی ٹی آئی چاہیں تو شیر افضل کو دوبارہ پارٹی میں شامل کر سکتے ہیں۔ کینالز کا مسئلہ سندھ کے عوام کے لیے جینے کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہو جائے پیپلز پارٹی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا ٹنڈو جام میں جلسے سے خطاب۔ کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ 7 کروڑ عوام پیاسی مر جائے؟ نہروں کے خلاف
اور نعروں کی آوازیں اسلام آباد تک جانی چاہیے۔ صدر مملکت کے پاس تو 1 کلومیٹر سڑک پاس کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ بغض زرداری میں مکاری کر رہے ہیں۔ وعدہ کریں 18 اپریل کو سب بلاول بھٹو کے ساتھ ہوں گے۔ عوام کا پیپلز پارٹی سے ووٹ کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ شفاف الیکشن کی صورت میں ووٹ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ملا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی لسٹ میں اب جس کا نام نہیں ہوگا وہ بانی سے نہیں مل سکے گا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ پچھلی ملاقات میں انتظامیہ نے اپنی مرضی سے 5 نام ڈالے تھے۔ جوڈیشل کمیشن میں جسٹس باقر نجفی کے حق میں ووٹ دینے پر وضاحت مانگی۔ چند عناصر کو ملکی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، وہ تکلیف میں ہیں۔ وفاقی وزیر اطاعت تارڑ کہتے ہیں جب بھی پاکستان میں اچھا کام ہوتا ہے چند عناصر بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کا ملکی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک کی شان، ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اس کنونشن کا مقصد بیرون ملک پاکستانیوں کی خدمات کو سراہنا ہے۔ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے۔ اوورسیز پاکستانی ہر سال اربوں ڈالر کی ترسیلات زر بھجواتے ہیں۔ کنونشن میں بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستانی معیشت بہتر ہوئی، پاکستان مزید ترقی کرے گا۔ آخری دم تک لڑیں گے، نہریں کسی صورت نہیں بننے دیں گے۔ فریال تالپور کا جلسے سے خطاب کہا یہ سندھ کا نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف زرداری نے کینالز کی 2 ٹوک مخالفت کی۔ 18 اپریل کو ہم سب کو کینالز کے خلاف حیدرآباد میں جمع ہونا ہے۔ اور شہید بی بی کہتی تھی کہ 4 صوبوں کی زنجیر پیپلز پارٹی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کھیتوں کے لیے پانی نہ ہو۔ صحرا کو آباد کرنے کی کوشش میں آپ نے سندھ کو بنجر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہاں کی سوچ ہے اور کون سی سیاست ہے؟ ہمارا حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو سندھ جاگ جائے گا۔ توشہ خانہ کیس کی آج اڈیالہ جیل میں سماعت منسوخ۔ سماعت اب جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوگی۔ عدالتی عملے نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو سماعت منسوخی کے متعلق آگاہ کر دیا۔ توشہ خانہ کیس میں آخری جیل سماعت 17 فروری کو ہوئی تھی۔ نصیب ہوگی۔ امریکہ کو کہنا چاہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اسرائیل کوئی ملک نہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں شاہراہ قائدین پر اسرائیل مرد آباد مارچ سے خطاب کہا آج کے اجتماع سے ہم نے اہل غزہ کو پیغام دینا ہے کہ آپ تنہا نہیں۔ JUI کے کارکنان اہلیان فلسطین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، خون کے آخری قطرے تک فلسطین کے عوام کے ساتھ رہیں گے۔ کراچی میں عوام کو جمع کر کے حکمرانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمران مفادات کے غلام بن چکے ہیں، اسلامی ممالک کے حکمران کٹ پتلی بن چکے۔ ہمارے ملک کے بانی قائد اعظم نے اسرائیل کو امریکہ کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا۔ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں بنو کینٹ پر حملے میں ملوث نیٹ ورک کا سراغ لگا لیا گیا۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا دونوں کیسز میں اہم شواہد ملے ہیں، تفتیش مکمل ہونے تک نیٹ ورک کا نہیں بتا سکتے۔ کئی افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور پرو ایکٹیو پولیسنگ کی مدد سے دہشت گردی کے واقعات میں گزشتہ 15 روز میں کمی آئی۔ غیر قانونی مقیم افراد کو طورخم بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ترکیہ کے نائب صدر سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعلیمی منصوبوں اور معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے معاشی امکانات، تجارت، تعلیم اور ہنر کی ترقی پر مشترکہ کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب صدر نے ڈپلومیسی فورم 2025 میں شرکت پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے کہا ترکیہ پاکستان اور دونوں بھائی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ترکیہ کے نائب صدر کو پنجاب کے دورے کی دعوت، مریم نواز کی ترک کلچرل شو میں بھی شرکت۔ امینیا اردوان کی ہمراہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسٹال کا دورہ کیا، ترک ملبوسات اور اشیاء میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پنک مون کا شاندار نظارہ۔ پنک مون ہر سال کے بہار کے آغاز پر نظر آتا ہے۔ پاکستان میں مکمل پنک مون کا نظارہ 9:08 پر کیا گیا۔ پنک مون امریکہ، برطانیہ، بھارت، آسٹریلیا اور افریقہ سمیت مختلف ممالک میں دیکھا جا سکے گا۔